بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتوں اور اس کے بعد 4 رکعتوں پر دوام اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حکمران لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے تو وہ انہیں خراب کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے، چنانچہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے عہد و امان کے بارے میں تمہارا مواخذہ کرے، کیونکہ وہ اپنے عہد و امان کے بارے میں جس شخص سے مواخذہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ احد کے روز عرض کیا، مجھے بتائیں کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس نے وہ کھجوریں جو کہ اس کے ہاتھ میں تھیں پھینک دیں، پھر قتال کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سرما لگائے تو وہ طاق عدد میں لگائے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ جو شخص ڈیلے سے استنجا کرے تو وہ بھی طاق عدد میں ڈیلے استعمال کرے، جس نے ایسے کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ جو شخص کوئی چیز کھائے تو جو اجزاء حلال کرنے سے نکلیں انہیں پھینک دے، اور جو اپنی زبان کے ذریعے نکالے تو انہیں نگل جائے، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ اور جو شخص بول و براز کے لیے جائے تو وہ پردہ کرے، اگر وہ کوئی چیز نہ پائے تو وہ ریت کا ایک ٹیلا سا بنائے اور اس کی طرف پشت کر کے، کیونکہ شیطان اولاد آدم کی مقت کے ساتھ کھیلتا ہے، جس نے ایسے کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔